اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ مریم کے مطالعہ کا آغاز کریں گے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس میں 98 آیات ہیں جو کہ 6 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ شان نزول کے لحاظ سے یہ 44ویں اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 19ویں سورہ ہے۔ سورہ کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام پہ ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 12 کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ مریم رکوع نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 15 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا۔ ذکر ہے تمہارے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا علیہ السلام سے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ جب ندا کی اس نے اپنے رب کو، ایک ندائے خفی، انڈرلائن لفظ ہے خفیشہ، اس کا مادہ خفی، خے فے یہ مخفی طور پہ، یہ چپکے یا پوشیدہ انداز میں، ان سیکرٹ۔ اس سورہ کا آغاز ان چند صورتوں کی طرح ہے جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور ان حروف مقطعات میں کاف ہا یا عین صاد سب سے لمبا ہے۔ ان حروف کے صحیح معنی اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، اور ان کے علاوہ وہ ہستیاں جن کو وہ جس قدر علم چاہیں عطا فرمائیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے ماموں تھے۔ اس پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور رب کریم کی رحمت سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ کہا اے میرے رب، بے شک کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں اور شعلہ نکلا سر سے بڑھاپے کا۔ وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ اور نہیں رہا میں تجھ سے دعا مانگ کے اے میرے رب کبھی بھی نامراد۔ اشتعال شال سے بنا، شین عین لام، شعلہ نکلنا، بھڑک اٹھنا، چمک اٹھنا، فلیئرڈ۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ بانجھ تھی، جس کی وجہ سے کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ان دیکھا رزق دیکھ کے یہ خیال آیا کہ جو ذات بغیر ظاہری وسائل کے یہ رزق مہیا کر سکتی ہے، وہ اپنی جناب سے مجھے بھی کوئی وارث عطا کر سکتی ہے۔ اس بات کا ذکر ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 اور 38 میں ملتا ہے۔ ترجمہ: جب بھی داخل ہوتے اس کی محراب میں زکریا علیہ السلام موجود پاتے اس کے پاس رزق، کہتے اے مریم کہاں سے آیا یہ تیرے لیے؟ وہ کہتی یہ اللہ کے ہاں سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ وہی دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، کہا اے میرے رب مجھے دیں اپنی جناب سے ضرورت تشبہ، بے شک آپ ہی دعا سننے والے ہیں۔ اس آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، اور ہمیں یہ طریقہ بھی تعلیم کیا جا رہا ہے
کہ ایسے حالات میں جب کہ ظاہری وسائل کے ساتھ کوئی چیز تقریباً ناممکن دکھائی دیتی ہو تو ہمیں دعا کیسے کرنی چاہیے۔ اس آیت میں 3 پوائنٹ ہمیں ملتے ہیں اور کچھ کا ذکر اس سے اگلے میں ہے۔ پہلا پوائنٹ کہ دعا چپ کے اور تنہائی میں مانگنی ہے۔ دوسری بات، سب سے پہلے اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنا ہے، اور تیسرا اپنے رب کی کرم نوازی اور بزرگی کا اعتراف اور اس یقین کا اظہار کرنا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے خوف ہے اپنے موالیوں کا اپنے پیچھے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور میری بیوی بہنج ہے، سو عنایت فرما دے مجھے اپنے جناب سے ایک ولی، یارثونی و یارث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو اور میراث پائے آل یعقوب کی۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور بنانا اسے اے میرے رب راضی رہنے والا۔ عاقرًا، اس کا معنی عقر، عین کاف رے، ناقابل پیداوار، بنجر، یا آپ کہہ سکتے ہیں پیداواری صلاحیتوں سے محروم، انفرٹائل، بیرن۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حمد و ثنا اور اپنی کمزوریوں کے اعتراف کے بعد اپنی غرض بیان کی، اور یہ غرض محض کسی ذاتی خواہش یا تسکین کے لیے نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد کے لیے تھی، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسا وارث عطا فرمائے جو آل یعقوب کے پیغمبرانہ مشن کو جاری رکھ سکے۔ آیت نمبر 5 میں حبلی من لدن کا سیگا بہت قابل غور ہے۔ مطالعہ قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیگا اس وقت رب کریم سے دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے جب ظاہری وسائل کے ساتھ کوئی چیز ناممکن دکھائی دیتی ہو اور ہمیں یہ یقین ہو کہ جس سے دعا مانگی جا رہی ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور وہ اس ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام ہے یحییٰ۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی اس نام کا۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہا اے میرے رب بھلا کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا۔ وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میری بیوی بانجھ ہے جبکہ میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کے غائب درجے کو۔ عتیہ عطاؤ سے بنا، عین تے واو، انتہائی درجے تک پہنچ جانا، ایکسٹریم۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور اس کی قبولیت کا ذکر سورہ انبیاء آیت نمبر 89 اور 90 میں ان الفاظ میں ہے۔ اور زکریا علیہ السلام جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، اے میرے رب نہ چھوڑ مجھے اکیلا، اور آپ سب سے بہترین وارث ہیں، تو ہم نے استجابت کی ان کی اور دیا ہم نے ان کو یحییٰ، اصلاح فرما دی ہم نے ان کے لیے ان کی زوجہ کی۔ بے شک وہ صورت کرتے تھے خیرات میں اور پکارتے تھے ہمیں رغبت اور محتاط روی سے، اور وہ ہمارے حضور خشیت رکھنے والے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے جس کا نام رب کریم نے یحییٰ رکھا تھا ان کی خوشخبری سنائی گئی تو وہ حیران رہ گئے اور تعجب کے اظہار میں کہنے لگے کہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں خود انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ ان حالات میں یہ ظاہری وسائل تو تقریباً ناپید ہیں، تو ہمارے ہاں کو بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ قال کذالک قال ربک هو علی حی، فرمایا اسی طرح ہوگا، فرمایا ہے تمہارے رب نے کہ یہ مجھ پہ بالکل آسان ہے۔ وقت خلقتک من قبل ولم تک شیئا، البتہ میں نے تمہیں خلق کیا اس سے قبل
جبکہ نہ تھے تم کوئی شے۔ قال رب اجعل لی آیا، کہا اے میرے رب کر دیجئے میرے لیے کوئی نشانی۔ قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، فرمایا تمہاری نشانی یہ کہ نہ کلام کر سکو گے تم 3 رات پہ ہم تندرست ہوتے ہوئے۔ حین ہون سے بنا، ہے واؤ میرے لیے سہل ہے، ایزی فار می۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے اظہار تعجب کے جواب میں رب کریم نے فرمایا کہ جس طرح کے حالات موجود ہیں انہی میں ہی بچہ پیدا ہو، اس میں تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم تمہیں بھی عدم سے وجود میں لائے تھے، اس لیے ہمارے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 40 میں اسی بات کی بابت ارشاد ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا، تحقیق میں پہنچ چکا بڑھاپے کو اور میری بیوی اولاد کے قابل نہیں۔ فرمایا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کریم سے کسی نشانے کی درخواست کی تو آپ کو 3 دن اور 3 رات چپ کا روزہ رکھنے کا کہا گیا۔ گویا یہ بڑھاپے میں اولاد کا ایک نسخہ بھی ہے۔ چپ کے روزے کی حکمت یہ ہے کہ نہ بولنے کی وجہ سے بہت سی توانائی جسم میں ذخیرہ ہو جاتی ہے، کیونکہ دراصل ہمارے حواس توانائی خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہم بے خیالی اور تنہائی میں وقت گزاریں تو اپنے اندر توانائی محسوس کریں گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو نکل کر آئے اپنی قوم کے پاس محراب سے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، سو وحی کی انہیں کہ تسبیح کرو صبح شام۔ محراب حرف سے بنا، ہے رے بے، کسی سے کچھ حاصل کرنے کا ذریعہ یا داخلے کی جگہ۔ سینکچری، اور بعض اوقات اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے an apartment in a sanctuary۔ یہ خوشخبری اور بڑھاپے میں اولاد کا نسخہ پا کر آپ اپنے لوگوں میں واپس آئے اور انہیں اشارے سے صبح و شام رب کریم کی تسبیح کی تاکید کی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تھام لو الکتاب قوت کے ساتھ۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور دی ہم نے اسے حکمت لڑکپن سے۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور گداز اپنے جناب سے اور ذکاوت۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ تھا متقی۔ انڈرلائن لفظ ہے صبیہ، اس کا مادہ سواد بے واو، بچوں کی خسرت والا، چائلڈ، ینگ بوائے۔ رب کریم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا جن کا نام یحییٰ علیہ السلام تھا۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے بارے میں خوشخبری سنا دی گئی تھی کہ وہ نبی ہوں گے۔ اس بات کا ذکر اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کچھ دیگر خصوصیات کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں ہے۔ تو ندا کی ان کو ملائکہ نے جبکہ وہ صلاۃ قائم کیے ہوئے تھے محراب میں۔ اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے آپ کو یحییٰ کی، جو مصدق ہیں ایک کلمت اللہ کے اور ایک سید، ضابط اور نبی صالحین میں سے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَیہِ وَلَمْ یَکُنْ جَبَّارًا عَصِیًّا، اور نیک سلوک کرنے والا اپنے والدین کے ساتھ اور نہ تھا جبار نافرمان۔ وَسَلَامٌ عَلَیہِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ، اور سلام ہے اس پر جس روز پیدا ہوا اور جس روز سے موت آئے۔ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا، اور جس روز اٹھ کھڑا ہو زندہ ہو گئے۔ برّا بے رے رے، کشادگی دل کے ساتھ اچھائی کرنے والا، ورچوس۔ اور یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیات میں حکمت و دانائی، سوز و گداز، پاکیزگی، تقوی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا شامل ہے۔
آپ انبیاء بنی اسرائیل سے ہیں اور آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی اور ان کے مشن میں ہر طرح کا ساتھ دیا۔ آپ کا ذکر سورہ نام آیت نمبر 85 میں کچھ یوں ہے، اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام سب صالحین میں سے ہیں۔ ایک مختصر خلاصہ سورہ مریم کے پہلے رکوع کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل سے ہیں اور آپ حضرت مریم علیہ السلام کے ماموں تھے۔ آپ بہت ضعیف ہو چکے تھے اور اولاد سے محروم تھے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اندیکھا رزق پایا تو رب کریم سے ایک نیک اور صالح بیٹے کے لیے درخواست کی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور رب کریم نے اپنی رحمت سے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ یہ بات حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے حیران کن تھی کہ وہ جب کہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی بیوی بانجھ ہے تو کوئی بچہ کیسے پیدا ہوگا۔ رب کریم نے یہ کہہ کر انہیں تسلی دی کہ وہ ذات جو ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے پہ قادر ہے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سید، انتہائی پاک باز، متقی اور ضابط نفس تھے۔ آپ انبیاء بنی اسرائیل سے ہیں اور آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔